ہارس دی کمبا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ہوک دی کمبا، یعنی وہ فوجی جو لڑنے تو آیا تھا لیکن اب بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا ہے تو ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو پروٹیکشن حاصل ہے. یا اسی طرح بحری جنگ میں زخمی اور بیمار افراد جنیوا کنونشن 2 کے آرٹیکل 2 سے لے کر 18 تک پوری تفصیل اس کے اندر موجود ہے. جنگی قیدی، جیسے میں نے کہا کہ بین الاقوامی مسلح تصادم میں جنگی قیدی کو بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں، ان کو جنگ کے بعد رہا کر نظر نہیں ہوتا ہے، ان کے خلاف آپ کو مقدمہ نہیں چلا سکتے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. تو جنگی قیدی کی حیثیت جنیوا کنونشن کے اندر غیر بین الاقوامی مسلح تصادم میں گرفتار شدہ ہوا کہ اگر غیر مسلح تنظیم کے افراد ریاستی افواج گرفتار کر جنگی قیدی کی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو ان کو تحفظ کیسے فراہم کیا جائے گا؟ یہ ایک بنیادی بین الاقوامی مسلح تصادم کی صورت میں جنیوا کنونشن کے اندر تو موجود، پھر بھی ان کو IHL کا نجین جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. کیسے فراہم کرتا ہے اس پر آگے ہم اس کے بعد بھی چند معاہدات بنے ہیں. مثال کے طور پر یہ کتاب السیر میں کوئی جزئیہ بیان کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس اصول پر یہ حکم قائم ہے، اور اس کے لیے وہ مثال لائیں گے کتاب الشفا سے. کہیں گے غنیمت کا حکم بیان کرتے ہوئے کہ مال غنیمت دارالاسلام میں تقسیم کیا جانا چاہیے، دارالحرب میں نہیں. اور اس میں ضمنی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے اگر مثال کے طور پر کسی مسلمان کا مال تھا جو مشرکین نے چھین لیا تھا، اب وہ مال غنیمت میں مل گیا ہے، اس نے پہچان لیا ہے، تو کیا اب اس پر غنیمت کے حکم کا اطلاق ہوگا یا یہ اس مسلمان کی ذاتی ملکیت سمجھی جائے گی اور اس کو لوٹائی جائے گی؟ تو حدیث میں آیا ہے اور فقہا اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اگر یہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے تو یہ حکم ہے، اور اگر مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے تو یہ حکم ہے. طبی عملے کا حصہ ہے، کیا اس کو اس بنا پر کہ وہ فوجی ہے، یونیفارم میں ہے، فوج کا حصہ ہے، فوجی اپنے ساتھیوں کا علاج کرتا ہے، ان کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے، دوبارہ لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا اس بنا پر وہ جائز حضرت بن جاتا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے. کیا یہ ڈاکٹر مقاتل ہے؟ تو ظاہر ہے اس میں یہ بحث ہوگی مقاتل کسے کہیں گے. عام طور پر جو مختلف مسلح تنظیمیں ہیں وہ ایک عبارت استعمال کرتے ہیں، المقاتل من قاتل بنفسه و بماله و برأیه. مقاتل وہ ہے جو اپنی جان سے، مال سے یا اپنی رائے سے جنگ میں لڑتا ہے. کسی قسم کی ڈومیسٹک سچویشن میں اگر لاس آف کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اس میں ہم یہ سروس پرووائڈ نہیں کرتے، انلیس کہ اگر کوئی ناخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی جنگی صورتحال ہے، مائگریشن کی صورتحال ہے، اس میں ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی ریکویسٹ کو رجسٹر کریں، اور پھر جب ان فیملی سے ہم یہ تمام تر ریکویسٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں ان کنسرن ممالک میں RFL ہی کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں پر وہ پھر آن فیلڈ سرچ کرتے ہیں. یہ ایک پہلو ہو گیا کہ وہ خاندان جو پاکستان میں موجود ہیں اور اپنے بچھڑوں کی تلاش میں ہیں. اب بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ باہر ممالک میں پہنچ جاتے ہیں اور پیچھے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں بھی وہ تمام افراد نیئرسٹ ICRC یا وہاں پہ موجود اس ملک میں موجود نیشنل سوسائٹی کے دفاتر میں جاتے ہیں اور اسی طرح درخواست دائر کرتے ہیں. پھر جب وہی درخواستیں ہمیں ہمارے دفتر میں موصول ہوتی ہیں، اس کا ملک بھر میں جو RFL والنٹیئرس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کہ ہر ڈسٹرکٹ اور ہر پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر اور ہر علاقے میں موجود ہے، وہاں پہ ان والنٹیئرس کے ذریعے ان فیملیز کو تلاش کیا جاتا ہے. اور پھر ان کی خبر جو ICRC نے افغانستان سے لائی، اور پھر ہمارے پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے PRCS سندھ کو یہ وہ کیا، اور پھر وہ اس کے ہاتھ لکھا وہ خط جو لے کے گئے، اور وہ بڑا ایک عجیب و غریب منظر تھا ان کے والدین کا، اور وہ ظاہر ہے وقت تھا. واصف بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ کوآپریشن ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، کوآپریشن تعاون کو کہتے ہیں، لیکن ICRC میں تعاون کا ایک خاص مطلب ہے، وہ آپ کو یہ واصف بھائی بتائیں گے، اور یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہم کوآپریشن میں کیا کرتے ہیں. یہاں پہ بات کریں گے ICRC کا ایک یونٹ، اس کو کوآپریشن یونٹ کہتے ہیں. کوآپریشن یونٹ ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، نوعیت کیا ہے عام حالات میں، اور
کسی ٹریجڈی یا کسی ایمرجنسی یا کانفلکٹ والی سچویشن میں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہو کوئی لفظ کچھ بھی اگر یاد ہو؟ ہیلتھ میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس میں فرسٹ ون پرائمری ہیلتھ کیئر ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر یعنی کہ جب کسی بھی ہیلتھ کیئر میں، یعنی کہ آپ کا جو بھی ہاسپٹل ہے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ٹرشری لیول ہاسپٹل ہے، اس میں پہنچنے سے پہلے جو بھی ہوتا ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہوتا ہے. فورینسک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آئی سی آر سی میں اتنا بڑا نہیں ہے جتنے میرے دوسرے کولیگ ہیں. دے آر دی اون ہلز. یہ 2013 میں شروع ہوا تھا اور پاکستان میں یہ 2017 میں شروع ہوا تھا. اور جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کا ایک مشن تھا اور وہ مشن انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا اینڈ اسلامک لا سے ہی ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کی جنگ، مائگریشن یا کسی بھی ادر سچویشن آف وائلنس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی باڈیز کو ڈگنیفائڈ طریقے سے ریکور کیا جائے اور ان کی شناخت کا عمل پروفیشنل طریقے سے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو ان کی فیملیز کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے کلچر اور ریلیجیس پریکٹس کے تحت ان کو لے ٹو ریسٹ کر سکے. FRC جو ہے یہ اس ادارے کا نام ہے جو ان نیشنل سوسائٹیز کے معاملات کو ریگولیٹ کرتے ہیں. تو یہ تینوں مل کے کام کرتے ہیں. تو آپ نے ICRC کے فیس بک پہ دیکھا، ظاہر ہے وہ تو ان کا اپنا یہ مخصوص کام جو کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں.